ایک یہودی بچہ میرے رسول کی بارگاہ میں آتا اور حضور کی خدمت کرتا. یہودی تھا، نہ باپ آتا ہے، نہ بھائی آتے ہیں، نہ چچا آتا ہے. بخاری میں اس کا ذکر موجود. آتا اور محبت کرتا، خالی نوکری کرتا. بیمار ہو گیا، قربان جائیں، اللہ کے رسول تیمارداری کرنے چلے گئے اور حضور اس کے سرانے جا کے بیٹھ گئے. وہ یہودی اس بات پر ہی بڑا حیران تھا کہ مجھ غریب کے گھر محبوب آ گئے. اور پھر حضور اس کے گھر جا کے گویا کنواں پیاسے کے پاس چلا گیا. گھر جا کے حضور سرانے بیٹھ کر فرمانے لگے چل پڑھ نہ کلمہ، پڑھ نہ کلمہ. یہ اس کی محبت تھی. وہ صرف محبت کرتا. وہ تو بچہ تھا، اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ صرف پیار کرتا، لفظوں کا جامہ نہیں پہناتا تھا. وہ اپنے معاملات، وہ اپنے عمل سے محبوب سے محبت کرتا. حضور علیہ السلام سے پیار کرتا. اور عمر بھی چھوٹی تھی ابھی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رلدی میں رل گئیاں. محبوب فرمانے لگے کلمہ پڑھ لے. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. ابا جی کیا کہتے ہیں؟ تو والد کہنے لگے پتر جیسے کریم فرماتے ہیں ویسے ہی کر لے. اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور محبوب وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ شکر ہے اللہ نے اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دی. جہنم سے بچ گیا. کس بنیاد پر بچ گیا؟ کون سی چیز حضور کو اس کے گھر لے گئی؟ وہ اس کی محبت ہے نا نبی پاک سے، وہ اس کا پیار ہے نا حضور کے ساتھ، وہ وارفتگی، وہ شوق، وہ درد. 2-4 دن کے بعد ایک صحابی نے حضور کی زیارت کی. غریب آدمی تھا. اسے ظاہری طور پر نہ چہرہ انور پر کچھ نکاہت نظر آئی. عرض کرنے لگے حضور میرے ماں باپ قربان، میں چہرے پر کچھ کمزوری ظاہری طور پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے 4-5 دن بیت گئے، سوائے کھجور پانی کے میں نے کچھ کھایا نہیں. صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. میں نے کچھ دنوں سے کھایا نہیں. اس کے ظاہری اثرات ظاہری طور پر کچھ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں. دوڑے گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. جو اپنے گھر تھے قریب رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، ہمسایوں سے، ان سے پوچھا تمہارے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. اب یہاں بھی رکے نہیں. یہ محبت ہے نا، یہ شوق پیدا کرتی. یہ محبت ہے نا، یہ بندے کے اندر جذبات پیدا کرتی. یہ محبت ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. یہاں بس نہیں کی، پیار خالص ہے نا. ایک یہودی کے باغ میں گئے، اسے کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے تو صحیح پر مشکل بڑی ہے. فرمایا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا گرمی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، وہ نکال کے درختوں کو سیراب کرنا ہے اور کام مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کر لو گے؟ فرمانے لگے ضرور کروں گا. اجرت کیا دے گا؟ کہنے لگا ایک پانی کا ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے اپنی چادر بچھا لی. ایک پانی کا ڈول نکالتے، بڑا گہرا پانی تھا، سخت پسینہ آتا، محنت کے بعد ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. ایک کھجور ایک ڈول پر ملتی، تینوں لب دیاں آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کوئی. ساتھوں تے پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو تے آخ دے لوگ شدائی. ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے ہیں تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے، تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے ہیں وہ میں نہ کھجوریں نکالتا رہا، ایک ایک کھجور. جب میری چادر پر، میرے کپڑے پر کچھ کھجوریں جمع ہو گئیں تو میں نے سمیٹا، سینے سے لگائیں. خرامہ خرامہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا. کریم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. یہ کوئی بہت قیمتی چیزیں بظاہر نہیں ہیں، میری بات کو سمجھیے. یہ کچھ سونے چاندی کا گفٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، اس کے پیچھے جو محبت ہے، اس کے پیچھے جو خلوص ہے، اس کے پیچھے جو وارفتگی ہے، جو شوق ہے، یہی دین کو مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے، یہی مومن کو تازہ دم رکھتا ہے،
इसी से अंदर दर्द पैदा होता है। और यही चीज है जो इंसान को मंजिल की तरफ लेकर के जाती है। हम ना बातों की हद तक आशिक रह गए हैं। इश्क का इजहार ना शेरों से होता है, ना बातों से होता है, ना नारों से होता है, ना जलसों से होता है। वो तो रात को तन्हाई में बैठ के अपने दिल से पूछ प्यार कितना है। वो तो पूछ अपनी आंखों से कि ये कहां कहां रोती हैं तो मोहब्बत में क्यों नहीं रोती। ये तो खालिस कल्बी कैफियत और कल्बी वारदात का नाम है। वो खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर हुए। करीम चटाई पे बैठे थे, जमीन पर तशरीफ फरमा। खजूरें जब हुजूर के सामने रखी तो महबूब ने यूं नजर उठाई, तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। वो खजूरें महबूब ने एक उठाई और खजूर को पहले मुंह में रखा और फिर उनके सारे वजूद को पसीने में शराबूर देखा, हाथों के छाले देखे तो हुजूर फरमाने लगे, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, इस मौसम में इतनी मुशक्कत, इतना बोझ, फरमाया किस चीज ने तुझे मजबूर किया ये काम करने पर। आखिर कोई जज्बा तो पीछे होगा। कई दफा बच्चे रोते होते हैं, कई दफा माँ बाप बीमार होते हैं, कई दफा बहनों की शादी करनी होती है, कई बार घर में कोई बीमार हो, कोई जज्बा होता है ना जो बंदे को ले जाता है। और भाई किस चीज ने मजबूर किया। गरीब आदमी थे, सादे बंदे थे, घुटने जमीन पे रखे तो रो पड़े। कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई नहीं मजबूर कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। ये मोहब्बत है जो ले गई, ये मोहब्बत है। हजरत अमर बिन जमू 4 बेटे लेके मैदान उहद में आए थे। 4 बेटों समेत कुल कमाई इंसान की औलाद होती है और खुद उनकी टांग एक थोड़ी छोटी थी, लंगड़ा के चलते थे। 4 बेटों को हुजूर की बारगाह में पेश करके थोड़ी देर के बाद खुद भी जंग का लिबास पहन के आ गए। तो महबूब फरमाने लगे, आपके तो 4 पुत्र आ गए हैं, तो आपने क्यों लिबास पहन लिया है। तो अर्ज करने लगे, हुजूर लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे, हुजूर बेरी तरह के लोग नहीं जाएंगे। फरमाया क्यों नहीं। कहा हुजूर फिर मुझे भी कबूल फरमाए। ये मोहब्बतें थी, ये खुलूस था। मैं आपसे अर्ज करूं, आज तक उम्मत मुस्लिमा में जो जिंदगी है, जो तवानाई है और उम्मत की नब्ज जो चल रही है, इसकी जो ग़िज़ा है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम ना हो, हमने ऐसे बुजुर्गों के तज़किरे पढ़े जिन्होंने एक वक्त दिन में रोटी खाई और सारा दिन रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया। एक वक्त खाना खाया और सुबह शाम जद्दोजहद की। किस चीज़ ने? हुजूर की मोहब्बत ने, नबी पाक की गुलामी ने इस काम लगा दिया। आज ना एक तो मीडिया का जोर, तबसरों की शिद्दत और वीडियो में उलझे हुए लोग और पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या सुनते, किस किस किस्म की चीज़ों को देखते और दिलों को सख्त करते लोग। वो जो मोहब्बत के सोते थे वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक तो रात को ना हर सूरत कुछ दुरूद व सलाम पढ़ के सोया करो, हर सूरत ना महबूब की एक नात सुन के सोया करो अपने दिल। और ये मामला तन्हाई में करो, तन्हाई में अपने लहजे में कुछ चीज़ें ऐसी पैदा करो। आप खुद अपने आप को देखो, इंसान सबसे बड़ा खुद गवाह होता है कि मैं कहीं सख्त तो नहीं हो गया, कहीं मेरा रवैया तलख तो नहीं हो गया, कहीं किसी मकाम पर मैं किसी तकब्बुर का शिकार तो नहीं हो गया। अपने आप से खुद बात करें, अपने आप को टटोलें अपने आप। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े आलिम सहाबी हैं और साहिब हैसियत थे, घर में बेटे भी थे, गुलाम भी थे। फिर भी एक दिन लकड़ियों का गट्ठा सर पे रख के ना गुजर रहे थे रास्ते से। तो एक सहाबी ने कहा, आपके घर में बेटे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो खुद काम कर रहे हैं। फरमाने लगे, वो मेरा नफ्स जरा बड़ा हो गया था, कहने लग गया था तो बड़ी शय है, मैं जरा इसे ना सही कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ना अपने ऊपर खुद नहीं। अब ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। अपने आप को देखें, वारफ्तगी और शौक अपनी तबीयत में पैदा करें, लहजों से सारी नफरतें भगा दें। कोई गलत करास ही कर गया ना, फिर क्या हुआ। कुछ जुमले बादुकात बड़े अच्छे लिखे होते हैं गाड़ी के पीछे भी। एक जुमला मुझे बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है। अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, तू लंघ जा साड़ी खैर है। आप यकीन करें, खैर है कुछ भी नहीं होता, 5 मिनट लेट हो जाए। कोई गलत क्रॉस कर गया, 2-4 हारन दे गया, थोड़ा तल्ख हो गया, तो क्या है भला हम।
کوئی کر گیا نا بات تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے کو 2-3 جملے ہمارے بارے میں مخالف بول دیے تو مثلاً کیا ہے، ہم مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو بڑا کر لینا اور خود بخود ہی کر لینا، اور ہر وقت تلخ رہنا، ہر وقت ناراض رہنا۔ اگر کسی وقت کوئی نام بھی سلام لے سکے اور اگر کسی وقت کو پوری توجہ نہ بھی کر سکے تو کیوں کہتے ہو کہ بندہ متکبر ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ کوئی پریشانی ہوگی؟ یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی؟ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کسی جگہ غور کر لو، کہیں کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ ہم نے نہ تھوڑی تھوڑی باتیں، اب تو نہ ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی یقینی خبر ہوتی، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچ کر ہی کہ فلاں اس طرح کا ہے، نرا سوچ کے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، فلانا بندہ اس طرح کا ہے، سوچ کر ہی ناراض ہو گئے 100%۔ تو یہ آج کچھ محبت لے کے جانی ہے، کچھ ناراضگیاں چھوڑ دینی ہے، کچھ بندوں کو نہ خود بخود ہی معاف کر دینا، کچھ لوگوں کے بارے میں نہ دل کو ہلکا پھلکا کر کے سونا، کہیں کوشش کرنی ہے یار آج کے بعد نہ تھوڑا پیچھے بھی سیٹ مل گئی تو ہو جائے گا گزارا، کوشش کرنی ہے کہ یار کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کوئی تلخی کر بھی جائے گا تو کوئی حرج نہیں، ہم نے اپنے لہجے کو گڑبڑ نہیں کرنا، محبتوں کو فروغ دیں، محبتوں کے ساتھ جئیں، محبتوں کو آگے رکھیں۔ ساری دنیا میدان میں نکلتی ہے جیتنے کے لیے، لیکن کچھ حضرت جنید بغدادی کی طرح میدان میں ہارنے کے لیے بھی اترتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار نہیں، اپنوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، قریبیوں سے، محبت والوں سے کوئی جیتا تو نہیں نہ جاتا، کوئی عرض نہیں، ہم ہار جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی میدانوں میں ہارنے کے لیے بھی اترو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے کو نا کئی دفعہ باپ اس کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے نا تو جان بوجھ کے اس لیے ہارتا ہے کہ میرا پتر خوش ہو جائے، تو کبھی کبھی اس لیے بھی ہار جانا چاہیے کہ اپنے ذرا خوش ہو جائیں گے، ذرا ان کے دل کو تسلی ہو جائے گی، ذرا کچھ تھوڑا سا نا ان کی طبیعت میں قرار آ جائے گا۔ تھوڑا سا محبت کا فروغ کریں، اپنے لہجوں سے نفرتوں کو دور کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔